الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور بہترین انداز سے انسان کی تخلیق کی. ہمیں اس کائنات میں، اس کرۂ ارض پر، اس زمین میں اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا اور ہماری زندگی گزارنے کے ہمیں طریقے بتائے اور ہمیں اس طریقے پر اللہ رب العالمین نے گامزن کیا استقامت کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی علیہ السلام کے امتی بنایا کہ اس پر اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں کہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی کتاب پڑھنے، اس کو سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کا یہ مقصد بیان کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ گویا فرمایا کہ تمام جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عبادت کرنا ہے. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ فرما دیا اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت سے مراد یہ فرمایا ایک جگہ طاعت اللہ بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ مع محبت اللہ وخوفہ ورجائہ کہ کسی مفسر نے فرمایا کہ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرتے ہوئے اور اس کی اس طرح فرمانبرداری کرنا کہ دل میں اس کی محبت اور اس کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید ہو. یہ عبادت جو ہے اس طرح کی جائے کہ عبادت اللہ رب العالمین کے خوف اور اس سے محبت کا جذبہ اس کے ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر وہی راستہ جو ہے کامیابی کا راستہ ہے جو اللہ رب العالمین نے بتایا. تو انسان کی پوری زندگی، ایک بندہ مومن کی پوری زندگی جو ہے وہ عبادت ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا وہ بھی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور لیل و نہار کی یہ گردش میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو کھڑے بیٹھے ہر حال میں جو ہے وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، لیٹے ہوئے غور و فکر کرتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. یہ بھی عبادت ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بس تو پاک ہے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو زندگی کا ہر مرحلہ ایک بندہ مومن کے لیے، ایک اللہ کے بندے کے لیے جو ہے وہ عبادت ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو جو نبی علیہ السلام نے ہمیں رہنمائی دی.
اگر وہ رزق حلال کی تلاش میں ہے وہ بھی اس کی رضا کے مطابق ہو، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، وہ بھی اس کے لیے عبادت ہے۔ فرمایا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور۔ اور وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے، لہذا تم اس کے اطراف میں چلو پھرو اور اللہ کا رزق کھاؤ، اور اسی کی طرف تمہیں زندہ ہو کر جانا ہے۔ رزق کی تلاش میں نکلنا یہ بھی عبادت ہے، اور چلنا سونا ہر کام اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق ہو تو وہ عبادت ہے۔ کہ اگر آرام کرنا بھی ہو، کہ فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدق عليه من ربه عز وجل او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کہ جو شخص اپنے بستر پر اس نیت کے ساتھ آئے کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، پھر اس پر نیند غالب آ گئی یہاں تک کہ اس نے صبح کر لی، تو اس کے لیے اس کی نیت کے مطابق جو ہے وہ اجر لکھا جائے گا۔ اس کی نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جو ہے وہ صدقہ ہوتی ہے، تو اس کا ہر کام، اس کا سونا بھی جو ہے وہ اس کے لیے عبادت بھی کیا گیا۔ کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کو سوتا ہوں اور اٹھ بھی جاتا ہوں، اور ہر کام میں جو ہے سونے میں بھی اللہ رب العالمین کا جو ہے وہ اجر کا طلبگار ہوتا ہوں۔ تو زندگی کے ہر مرحلے میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین جو بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو عبادت پوری زندگی کے ہر مرحلے میں جو ہے وہ عبادت ہے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کے حقوق ہو، چاہے وہ معاشرے میں انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق العباد ہوں، وہ بھی عبادت ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی یہ صفات بیان کی، عباد الرحمن کہہ کر سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، حقیقی اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، پہلی صفت اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی کہ وہ عباد الرحمن ہے، کہ ان کا زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے اللہ رب العالمین کے مطابق گزارتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا لقب جو ہے اہل ایمان کو، جو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے مطابق اپنی زندگی گزارتے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، پھر فرمایا کہ وہ زمین میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کی یہ صفات بیان کی کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، غرور اور اکڑ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں۔ کہ جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر جو ہے اکڑ کر نہ چلو، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ سکون اور اعتدال کے ساتھ اور میانہ روی عاجزی کے ساتھ چلو، تو یہ عباد الرحمن کے اللہ رب العالمین نے صفات بیان کی۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب وہ مخاطب ہوتے ہیں کسی ایسی جگہ پر جاہل سے ان کا واسطہ پڑے، تو وہ بحث و مباحثہ، لڑائی اور جھگڑے میں پڑنے کی بجائے قالوا سلاما، وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، سلامہ کہہ کر بہترین انداز سے جو ہے وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی عباد الرحمن کی صفات ہیں۔ پھر فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کے بندوں کی صفات ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے رات کو بھی اٹھتے ہیں۔ کہ دوسری جگہ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون،
آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، اہل ایمان متقین جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور پھر وہ اللہ رب العالمین سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہمیں جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ بچا، ہمیں اس راستے سے بچا جو راستہ جہنم کی اور تیری نافرمانی کی طرف لے جائے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، بے شک وہ بری جگہ ہے، برا مقام ہے۔ تو یہ عباد الرحمن اللہ کے بندے جو ہے ان کی صفات اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے۔ پھر فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے بھی اور اس کے بندوں پر، اپنے اہل و عیال پر، تو وہ نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کے درمیان ان کا طریقہ ہوتا ہے، ان کا رویہ ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، پھر اللہ رب العالمین نے اگلی صفت بیان کی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اسی کو اپنا معبود، اسی سے اپنا نفع و نقصان اور زندگی کے تمام ضروریات اللہ رب العالمین کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں۔ پھر فرمایا والذین ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، اور نہ ہی وہ کسی کو نہ حق قتل کرتے ہیں اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ان تینوں گناہ کا ذکر کر کے فرمایا یضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ ان کی سزا پائے گا، قیامت کے دن اسے اللہ رب العالمین دگنا عذاب دیں گے، سوائے اس کے کہ اگر کسی نے توبہ کر لی، کسی نے توبہ کر لی ان گناہوں سے، تو وہ اللہ رب العالمین اس کی جو ماضی کی کوتاہیاں ہیں اللہ رب العالمین اسے حسنات میں بدل دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ اگر کوئی شخص کافر بھی ہے، اس نے بھی توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے۔ کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام جو ہے وہ ماضی کے تمام گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے؟ تو جو شخص توبہ کر لے اپنے گناہوں سے تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، اس کی سیئات کو حسنات میں بدل دے گا، نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالی بدل دے گا۔ پھر فرمایا والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی لغو کام پر ان کا گزر ہو تو وہاں سے گزر جاتے ہیں وقار کے ساتھ، کہ ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اور پھر اگلی صفت بیان کی وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جب انہیں اللہ رب العالمین کی آیات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ اندھے اور بہرے گونگے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دل جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں، وہ ان پر عمل کرتے ہیں، ان سے پیغام لیتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں۔ کہ دوسری جگہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انفال میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مؤمنین تو وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ اہل ایمان کے اللہ رب العالمین صفات بیان کر رہے ہیں، اور ان کی پوری زندگی جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ان صفات کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما،
اور وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی ذریت کے لیے دعا کرتے ہیں، من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، کہ ان کے اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کہ جہاں وہ خود بھی عمل کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، سیدھے راستے پر چلتے ہیں، ان کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی ان کی بھی تربیت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی اولاد جو ہے ان کے لیے دعا کرے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو یہ اہل ایمان کی، عباد الرحمن کی اللہ رب العالمین نے تمام صفات بیان کی، اور پھر ان کے لیے انعام کا ذکر فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت میں اللہ رب العالمین جگہ دیں گے، اور وہاں سلامتی ہی سلامتی ہوگی، خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، اور اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ مقام، وہ اعلیٰ مقام جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں عباد الرحمن سے جن کی صفات بیان کی ان سے وعدہ کیا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ تو ایک بندہ مومن کی زندگی پوری کی پوری جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ عبادت ہے، خالی نماز روزہ نہیں، بلکہ اس کی پوری زندگی، اس کے سونے سے لے کر اس کے اٹھنا بیٹھنا، اس کے زندگی کے معاملات، حقوق العباد، ساری جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ عبادت کے اصول اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ سب سے پہلے عبادت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، انہیں حکم دیا گیا سوائے اس کے کہ وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ جو ہے کسی کو شرک نہ کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس میں دکھاوا نہ ہو۔ تو یہ سب سے پہلا عبادت کا، اپنی زندگی کا یہ اصول کہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمام شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں، اور جو شخص ایسا عمل کرے کہ اس میں میرے ساتھ، میرے علاوہ کسی کو بھی شریک کیا تو میں اس کے ساتھ اس کے شرک کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں، یعنی اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو عبادت خالصتاً اللہ رب العالمین اخلاص کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر عبادت ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا جو اس میں نہیں ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو دوسرا طریقہ، دوسرا اصول عبادت کا اپنی زندگی میں عباد الرحمن کی صفات کے ساتھ دوسرا اصول جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے جو چیزیں ثابت ہوں وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح عبادت کی مقدار بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتایا وہی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ کوئی شخص اگر نماز میں یا کسی اور عبادت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں کرتا یا ان کی کیفیت کے مطابق نہیں کرتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کہ نماز جنازہ میں اگر نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں رکوع اور سجدہ کرتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ عبادت کا اصول کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہو، اور اسی طرح عبادت میں اللہ رب العالمین کی خشیت، اس کا حسن
اور اس کا خوف اور اس سے محبت کہ وہ عبادت جو ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اس کا ذکر حدیث جبرائیل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأن لم تکن تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ اللہ تبارک و تعالی جسے تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر اس طرح نہیں کرتے تو اس طرح عبادت کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اللہ رب العالمین کے خوف کے ساتھ، اس کی خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کرنا بہترین انداز سے جو آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی ہر نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ اپنا ذکر کرنے، شکر بجا لانے اور اپنی عبادت میں حسن پیدا کرنے میں میری مدد فرما۔ تو عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے حسن کے ساتھ جو ہے وہ کرنا، اس کی خشیت سے، اس کی محبت سے تمام عبادت کرنا جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ تو آپ علیہ السلام یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد سکھائے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور آخری اصول یہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ پس اپنے رب کی تعریف کر تسبیح بیان کیجئے اور اس کے حضور سجدہ کرتے رہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اور اپنی رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یعنی زندگی کا ہر مرحلہ، ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزارنا، اس کی عبادت میں، اس کے خلق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ اس کے حقوق ادا کرنا، یہ تمام جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، یہاں تک کہ حتی یأتیک الیقین، کہ موت آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو اعمال ہم نے سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عباد الرحمن کی صفات میں داخل فرما، جو اللہ تبارک و تعالی نے صفات بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بستی میں، ہمارے ملک میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی بارش کی کمی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے خزانے غیب سے اللہ بارش نازل فرما، پانی نازل فرما۔ یہ اللہ رب العالمین قدرت ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں، خصوصاً استغفار کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، اور ہماری بستی میں، ہمارے ملک میں جہاں جہاں پانی کی قلت ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہم پر بارش نازل فرما۔ وآخر دعوانا